नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 77। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया था कि रोके रखो ऐदियकुम अपने हाथों को, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फलमा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, जब फ़र्ज़ कर दी गई इन पर लड़ाई जिहाद, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा, तो उनमें से एक गिरोह डरने लगा लोगों से, का ख़शियतिल्लाहि, जिस तरह डरना चाहिए था अल्लाह से। औ अशद्दु ख़शिया, या इससे भी ज़्यादा डरना, यानी इससे भी ज़्यादा डर रहा था। वक़ालू, और ये कह रहे थे, रब्बना, आए हमारे रब, लेमा कतबता अलैनल क़िताला, तूने क्यों हम पर जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया। लौला अखरतना इला अजलिन करीब, तूने क्यों नहीं हमें मोहलत दी कुछ और देर तक। फ़कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए, मता दुनिया कलील, दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी है, यानी दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा बहुत ही थोड़ा है। 1000 साल जो जी लोगे और यहाँ बादशाहत वाली ज़िंदगी गुजार लोगे, ये फिर भी बहुत कम है। वाला आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, और आखिरत बेहतर है हर उस शख्स के लिए जो परहेज़गारी इख्तियार करता है। वाला तुज़लमूना फ़तीला, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अब ये कौन थे? ये मुनाफिक। अब ये मुनाफिक, पहले जब इनसे कहा जाता था, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अभी अपने हाथों को रोके रखो, यानी मक्का में अभी हाथ नहीं उठाना। ये छोटी सी जो जमात है ये भी ख़त्म हो जाएगी, अभी आप लोग इनको देखते रहो, बस सब्र से काम लो। ये उस वक्त कहते थे मुनाफिक कि हम पर जिहाद क्यों नहीं फ़र्ज़ होता कि हम जिहाद में हिस्सा लें। उस वक्त नमाज और ज़कात के लिए ये बहुत सुस्ती कहली करते थे। अब अल्लाह ने जब इन पर जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया मुसलमानों पर, तो उनमें से यही गिरोह मुनाफिकों का डरने लगा लोगों से, मक्का के काफिरों से डरने लगा, जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए था, बल्कि अल्लाह से भी ज़्यादा उनसे डरने लगा। और ये कहने लगे कि ऐ अल्लाह, अभी इतनी जल्दी हम पर जिहाद को क्यों फ़र्ज़ कर दिया, क्यों नहीं हमें कुछ और देर तक वक्त दिया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि दुनिया की ज़िंदगी चाहे तुम 1000 साल बादशाहत के साथ भी जी लोगे तो ये बहुत ही कम है आखिरत के मुकाबले में। आखिरत किसे मिलेगी? उसे जिसके अंदर तकवा होगा। तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी हर एक को उसका अपना ही बदला मिलेगा। अल्लाह की तरफ से किसी पर कुछ धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। ऐनमा तकुनु युदरिकुकुमुल मौतु, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, आ जाएगी। वलो कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत कल्लों के अंदर ही क्यों ना हो, यानी अगर मौत का वक्त लिखा हुआ होगा, अगर तुम अपने कल्लों के अंदर भी मौजूद होगे, वहाँ तुम्हें मौत आ जाएगी। वइन तो सिबहुम हसनातुन, और अगर इन पर इन्हें पहुँचती है कोई अच्छाई, यकूलू, तो ये कहते हैं, हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आई है। वइन तो सिबहुम सय्यआतुम, और अगर इन्हें पहुँचती है कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, यकूलू, तो कहते हैं, हाज़िही मिन इंदिक, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ से आई हुई है, लाई हुई है। कुल, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, ऐसी बात है तो कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। फमाले हाउलाइल कौमी, क्या हो गया इन लोगों को, ला यकादुना यफ़क़हूना हदीसा, ये कोई बात समझने के काबिल ही नहीं है, कोई बात समझना ही नहीं चाहते, कोई बात समझने के लायक ही नहीं है। अगर यानी तकलीफ़ कोई इन्हें अच्छाई पहुंचती तो कहते थे ये हमारे अपनी हाथों की, हमारी जहानत का सबब है। और जब इन्हें तकलीफ़ पहुंचती थी कहते थे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ बिला इनकी वजह से हमें ये तकलीफ़ पहुंची है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, इस तरह की बात है तो कह दीजिए, अच्छाई और बुराई सारी अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही की तरफ से है, मगर ये कोई बात समझने वाले नहीं हैं। मा असाबा का मिन हसनतन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको पहुँचती है कोई अच्छाई, फ़मिनल्लाहि, बस अल्लाह का एहसान है। वमा असाबा का मिन सय्यातिन, और पहुँचती है कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, फ़मिन नफ्सिक, इनसे कहो कि यानी तुम्हारे अपने ही हाथों की लाई हुई है। व अरसलना का लिन्ना से रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। यानी ये आपकी रिसालत पर शक करते हैं कि ये कैसे रसूल हैं, ये तकलीफ़ क्यों आई है, ये परेशानी क्यों आई है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा है। वाक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस बात पर अल्लाह ही काफ़ी है गवाह के वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से बैसे रहमत है मोमिनों के लिए।
ومن یُطِعِ الرسول، جو بھی اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول کی اطاعت کیا ہے؟ دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے ہی اپنے رسول کو اپنے احکامات دے کر بھیجا ہے۔ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان رہا ہے تو اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے یعنی رسول کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے احکامات دے کر بھیجا۔ ومن تولیٰ فما ارسلناک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بھی منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، نگرانی کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَيَقُولُونَ اطَاعَ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بَجَّتَ طائفۃ منہم، تو راتوں کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، ان کے علاوہ، ان باتوں کے علاوہ جو آپ نے ان سے کہی تھیں، ان باتوں کے علاوہ مشورے کرتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ بھی لکھتے جا رہے ہیں جو یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰہ، اور بھروسہ رکھیں اللہ پر، وَكَفَىٰ بِاللّٰہِ وَكِيلًا، اللہ ہی کافی ہے آپ کا کارساز۔ یعنی یہ جو مشورے کرتے ہیں آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ کے لیے تو اللہ ہی یعنی آپ کا وکیل ہے، آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر بے شک۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ آپ کی رسالت کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰہِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی کہیں کیا بات ہوتی، کہیں کیا بات ہوتی، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس آ جاتی ہے کوئی خبر امن کی، أَوِ الْخَوْفِ، یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، یہ اسے نشر کر دیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی یہ جنگ جہاد کا موقع تھا تو اللہ فرما رہے ہیں ویسے بھی کوئی خبر امن یا کی ہو یا کوئی خوف والی ہو تو پھر اسے حاکم وقت تک پہنچانا چاہیے جو صحیح مشورہ دیں اور اس کا صحیح حل نکالیں۔ یہ تو اس طرح کا موقع تھا کہ جس میں یعنی بہت زیادہ ہر طرف سے خوف اور انتشار پھیلا ہوا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی خبر آ جاتی ہے امن یا خوف کی تو یہ منافق اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس خبر کو رسول کی طرف لے جاتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا آپس میں صاحب امر جو ان کے بڑے حاکم ہیں ان کی طرف لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو علم میں آ جاتی ان لوگوں کی یا جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اس سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمتیں نہ ہوتیں، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند ایک کے۔ یعنی ایسی خبریں ان کا پھیلانے کا منافقوں کا کیا تھا کہ منافق مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے اور ان کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، اور امن جو سکون سے ایک وقت گزر رہا تھا اسے خوف میں بدلنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی ایسی خبر آ جائے تو ایسے اس وقت تو اللہ کے رسول سے موجود تھے، ان کے پاس لے آتے تو وہ ان سے بہترین نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو اگر مسلمانوں تم سب پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم سب بھی ان منافقوں کے یعنی اس میں آ جاتے چلاکیوں میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، ورنہ چند ایک کے علاوہ سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰہِ، پس لڑو اللہ کی راہ میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، تم پر نہیں ہے ذمہ داری سوائے اپنی ذات کے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بھی اکساتے رہیں، ابھارتے رہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں لڑیں، ہر انسان اپنی جان کی، اپنے نفس کی ہی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے ہر انسان۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہو کسی کے جواب دہ سوائے اپنی ذات کے، اور آپ کا کام کیا ہے؟ مومنوں کو ابھارتے رہیں کہ یعنی ایسے بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں
کے لیے جو اس طرح بے بس ہو چکے ہیں، آپ ایسے بے بس کے لیے مومنوں کو ابھارتے رہیں۔ اللہ یا کفا باس اللہ زینا کافرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ روک دے جنگ ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ یعنی آسا میں ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد باس، اور اللہ ہی زیادہ ہے طاقت میں، و اشد تنکیلا، اور پکڑنے میں۔ یعنی اللہ کے پاس طاقت بھی ہے اور اللہ پکڑنے میں بھی سخت ہے۔ اللہ سب کچھ، یعنی آپ لوگ اپنی طرف سے اپنا کام کرو، مومنوں کو ابھارو، یہ سست نہ پڑنے لگیں، اور پھر اللہ کافی ہے یعنی انہیں پکڑنے میں۔ من یشفع شفاعتاً حسناتاً یکن لہ نصیب منہا، اور جو سفارش کرتا ہے کسی اچھے کام کی سفارش تو اسے اس میں حصہ ملے گا۔ حصہ ملتا ہے، یہی حصہ ملے گا۔ یعنی اچھے کام کی سفارش یہ ہے کہ یعنی مومنوں کو ایسے کاموں کے لیے ابھاریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے۔ یعنی اس قسم کی اچھی سفارش جو کرے گا، اسے جب وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اس بندے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتاً سیئاتاً، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یا کلہ کفر من ہو، تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ یعنی یہ منافق کیا کرتے ہیں، یہ جو چالیں چل رہے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ برے کام کریں گے تو اللہ انہیں اس میں بھی یعنی ہر بندے کو اس کی برائی کا بھی بدلہ دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، بے شک اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، بے شک۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے بِتَحِيَّةٍ زندگی بخش کلمے سے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تو اسے لوٹا دو، بِأَحْسَنَ بہتر، مِنْہا اس سے، اور ردوہا، یا کم از کم وہی لوٹا دو۔ یعنی اب یہ مسلمان جہاد کے لیے نکل رہے تھے، اللہ فرما رہے ہیں راستے میں اگر تمہیں کوئی جس پر تم قابو پالو اگر وہ تمہیں سلام کرے تو یہ مسلمانوں کا شعار یعنی نشانی ہوگی کہ وہ سلام پیش کریں گے۔ اب جب تمہیں کوئی سلام کرے تو آپ بھی اسے جواب دے دینا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ وہ کہے گا تو آپ بھی اس طرح اسے جواب دینا۔ اگر وہ السلام علیکم خالی کہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے کہہ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر جواب دے دینا، اور ردوہا، یا کم از کم وہی لوٹا دینا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یعنی اگر بالفرض انہوں نے وہ سلام ایسے ہی کر دیا لیکن وہ دل سے کافر ہیں یا منافق ہیں یا کوئی بھی ہے جن پر آپ نے قابو پا لیا، اللہ فرماتے ہیں اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، لیکن جو تمہیں سلام پیش کرے تو تم پھر اسے اگلا اس پر کارروائی دوسری نہیں کر سکتے، ہاں تم بھی اسے زندگی بخش کلمے سے جواب دے دو۔ یہ سلام کیا ہوتا ہے، یعنی السلام علیکم، تم سلامت رہو، زندہ رہو، جیتے رہو۔ اس طرح اگر وہ تمہیں سلامتی کی دعا دیں تو تم بھی اس سے بہتر جواب دے دو یا وہی کم از کم لوٹا دو، بے شک حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اگر انہوں نے دل سے سلام نہیں کیا، ایسے ہی کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو حساب لینے کے لیے کون ہے، اللہ ہی کافی ہے، بے شک۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کی توحید ہے جس پر پوری دنیا قائم ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ، بے شک اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کچھ شک نہیں۔ یعنی اگر بالفرض اس نے جھوٹ موٹ کبھی سلام پیش کیا ہے تو اللہ وہ ذات ہے، یعنی وہ تمہیں جمع کرے گا اس دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، وہ اس دن اس سے حساب بھی لے لے گا اور ہر چیز واضح بھی کر دے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔